العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثني الفضل بن السهل قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. آگے روایت ہے وبه قال حدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطاني عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر یحییٰ القطان کے حوالے سے جو اپنے والد سعید القطان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں ایک عجیب و غریب لفظ نقل کرتے ہیں لم نر الصالحین فی شیء اکذب منہم فی الحدیث. اگر ظاہری طور پر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے صالحین میں سے کسی کو نہیں دیکھا کسی بھی چیز کے بارے میں اکذب منہم کہ وہ کذب بیانی سے کام لے فی الحدیث حدیث میں. تو ظاہری لفظ سے ایسا لگتا ہے کہ مصنف آخر کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ایسا بولنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جھوٹ صالحین ہی حدیث کے باب میں بولتے ہیں؟ اسی لیے مصنف کو معلوم تھا کہ 21ویں صدی میں آنے والی یہ قوم اور 15ویں صدی ہجری میں آنے والی قوم اس کو علم سے زیادہ واسطہ نہیں ہوگا، اس کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. اسی لیے انہوں نے خود ہی اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آگے اس کی وضاحت وہ خود ہی فرماتے ہیں قال ابن ابی عتاب فلقیت انا محمد بن یحییٰ بن سعید القطان فسألته عنه. فرماتے ہیں ابن ابی عتاب کہ یحییٰ القطان کے بیٹے محمد سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس جملے کے بارے میں دریافت کیا کہ بھیا یہ کیا ہے. عجیب و غریب پہیلی نظر آ رہی ہے. فقال عن ابیہ تو وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں لم تر اہل الخیر فی شیء اکذب منہم فی الحدیث. لم تر اہل الخیر فی شیء کہ اہل خیر کو کسی بھی چیز کے میں آپ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے اکذب منہم فی الحدیث کہ وہ حدیث کے باب میں کتنے جھوٹے. امام مسلم کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے تعریف المبہم بالمبہم ہو گیا، تعریف المجہول ہی بالمجہول. ابھی بھی بات کو سمجھ میں آئی نہیں، اسی لیے ایسا لگا جیسے گھما پھرا کر اسی بات کو دہرا دیا گیا. تو امام مسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یقول یجری الکذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زبانوں سے جھوٹ کبھی کبھی صادر ہو جاتا ہے جبکہ ان کا جھوٹ کا قصد اور ارادہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں نے یہاں پر جمع کیا ہے کہ امام مسلم خود اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جھوٹ ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے. یہ حضرات جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے ہیں.
قاضی عیاض نے امام مسلم کے قول کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ یہ حضرات یا تو حسن ظن کی بنا پر اور یا اس بنا پر کہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فنون حدیث کی طرف پوری توجہ نہیں دے سکتے، اس لیے جو بات بھی سن لیتے ہیں تو قلت معرفت اور عدم ضبط وغیرہ کی وجہ سے اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو اس طرح دوسرے لوگوں سے جھوٹ سن کر یہ حضرات اس کو جاری سمجھ کر دوسروں کے سامنے نقل کر دیتے ہیں، اس طرح ان کی زبانوں پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، یا یہ کہ فضائل اعمال کی حدیث میں یہ حضرات تساہل برتتے ہیں۔ دو مطلب بیان کے قاضی عیاض نے۔ قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھتے چلو، قاضی صاحب کی بات کو میں مزید واضح کرتا ہوں آپ کے لیے۔ الصالحین سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد الصالحین سے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الصالحین سے مراد یہاں پر عباد اور زہاد ہے۔ الصالحین سے مراد کون ہے؟ یعنی صالحین سے مراد محدثین اور ماہرین فن حدیث نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کو حدیث سے شغل نہیں اور جو عبادت اور زہد اور تقوی سے زیادہ شغل رکھتے ہیں۔ تو اب ان کے یہاں پر جہاں عبادت اور زہد میں شدت ہوتی ہے وہیں پر ایک کمی آ جاتی ہے، یا اسے کمی کہیے یا اسے اچھا ہی کہیے۔ محدثین کے اعتبار سے تو کمی ہے، محدثین کے اعتبار سے تو کیا ہے؟ کمی۔ وہ کیا کہ یہ لوگ جب اپنے نفس پر مجاہدہ کر کر کثرت عبادت کی وجہ سے ان کا ذہن اتنا مثبت سوچنے والا ہو جاتا ہے کہ جس کسی سے جو بات سنتے ہیں اس سے حسن ظن قائم کر لیتے ہیں۔ اس سے کیا قائم کر لیتے ہیں؟ گویا کہ ان بعد الظن اسم میں ان سے غلو ہو جاتا ہے۔ ان بعد الظن اسم میں ان سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب کہ اچھے کے بارے میں تو برا گمان ان کے یہاں پر متصور ہے ہی نہیں، مگر برے کے بارے میں بھی برا گمان نہیں کرتے، برے کو بھی اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اب جب برے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں تو برا جو برائی بیان کرتا ہے اس کو بھی اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اور جب اسے اچھا سمجھتے ہیں تو وہ اسے بیان کرتے ہیں۔ اب جب وہ اسے بیان کرتے ہیں تو اب فرماتے ہیں کہ عباد اور زہاد کے یہاں پر موضوع روایت کا چلن زیادہ ہو گیا، موضوع روایتوں کا چلن کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا۔ اور اس طرح سے جو صالحین کا طبقہ تھا، جو زہاد اور عباد تھے، فن حدیث سے جن کو شغف نہیں تھا، وہ لوگ موضوع احادیث کے پھیلانے میں ان کا بھی ایک رول ہو گیا، اگرچہ کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے تھے، وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے تھے، مگر بہرحال انہیں تساہلاً بھی ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن عربی زبان میں کہتے ہیں لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ان کا میدان ہی نہیں تھا۔ تو مستثنیٰ کیا ان لوگوں کو جن کا عبادت سے شغل ہے اور حدیث سے شغل نہیں ہے، اور وہ حدیث کے باب میں جب آتے ہیں تو پھر محدثین کی طرح تحقیق کر کر بات کو بیان نہیں کرتے، بلکہ جس نے بھی کہا، جو بھی کہا، اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ مان لیتے۔ جیسے ملا جیون تھے نا ہمارے صوفی صاحب، ایک دم ملا جیون کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہاں پر حسن ظن ایسا غالب تھا کہ لوگ ان کو بیوقوف بنایا۔ کیا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور ان کو آ کر کہا ملا جیون سے کہ شیخ بڑا عجیب حادثہ ہو گیا ہے جناب۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ چور ندی کا پل اٹھا کے لے گئے۔
میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ چول کیا اٹھا کے لے گئے؟ ان کو تعجب نہیں ہوا. انہوں نے کہا اچھا وہ چوری کر گئے، یعنی مان لیا انہوں نے. تو ان کے وہ جب چلا گیا وہ آدمی، تو ان کے ایک تلمیذ نے ان سے کہا کہ حضرت عجیب انسان ہے، پل بھی چوری ہوتا کیا؟ تو انہوں نے کیسا جواب دیا؟ کہا کہ دیکھ، مومن ہو اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو. پل چوری ہو سکتا ہے مگر مومن جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا ہے. کہا وہ مومن نے مجھے کہا اس لیے میں نے اس کو مان لیا. یہ ہے حسن ظن. یہ کیا ہے حسن ظن؟ عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی انسان کو دیکھوں فی بیت الخمر، شراب خانے میں، کہاں دیکھوں؟ وعلی لحیتہ خمر، اور اس کی داڑھی پر کیا ہو؟ شراب ہو. کہا تب بھی میں اس کے بارے میں یہ گمان کروں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی وہاں پر سے شراب کا گلاس لے کر جا رہا تھا، وہ گر گیا اور اس کے چھینٹے اس کی داڑھی پر ہو گئے، لیکن میں یہ نہیں گمان کروں گا اس کے بارے میں کہ یہ شراب پی رہا. کہا ایسے انسانوں کے ساتھ اس نے ظن رکھنا چاہتا. الرحمن الجوزی فرماتے ہیں. تو آج ہماری دنیا میں تو بہت ڈینجر ہے. اچھا کرنے والے کے ساتھ برا گمان کرتے تو برے کے ساتھ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے یہ جو صالحین عباد اور زہاد وہ اس طرح کے حسن میں کیا ہو گئے؟ حسن ظن میں مبتلا ہو گئے. اس وجہ سے ان کی زبان پر بہت ساری موضوع روایتیں جاری ہو گئی اور معاشرے میں کیا ہو گئی؟ عام. قربان جائے امام مسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے باب میں اچھی نیت سے بھی اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو ہی بیان کر دیا. کیوں؟ کوئی غلط کام حسن نیت کی وجہ سے اپنے اندر حسن کو نہیں لے سکتا ہے. غلط رہے گا چاہے نیت کتنی ہی اچھی ہو، چاہے نیت کتنی ہی اچھی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اچھی نیت کا اس وقت اچھا ہونا اچھا ہوتا ہے جبکہ وہ کام بھی ویسا ہو، جبکہ وہ کام بھی کیسا ہو؟ ویسا ہو. مومن کے ساتھ اس میں ظن رکھنا چاہیے انسان کو، لیکن علم حدیث کے باب میں نہیں چلے گا. یہاں پر تو ٹھوک بجا کے بات کام کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ اس باب میں اگر ہمارے محدثین نے اس پر عمل کیا ہوتا تو اذا جاءکم بنبأ فتبینوا کا کیا ہوتا؟ ان بعض الظن اسم پر عمل ہو جاتا. اور وہ اب سوال پیدا ہو کہ فتبینوا پر عمل ہوا تو ان بعض الظن اسم نہیں، اس پر عمل تک نہیں ہوا. وہ اس موضوع کے لیے ہے ہی نہیں، وہ اس جگہ کے لیے ہے ہی نہیں کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں آپس میں ایک دوسرے سے حسن ظن رکھو، لیکن دینی معاملات میں تو اذا جاءکم بنبأ فتبینوا اس میں تو تحقیق کرنی پڑے. اسی لیے کہا ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. کہا ایسا نہیں کسی سے بھی اٹھا پٹک. کہا یہاں تساؤل نہیں چلے گا. اس لیے قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ ان عابدوں اور زاہدوں پر چونکہ اعمال کا غلبہ ہوتا ہے، نیکی کرنے کا غلبہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ جس عمل سے ان کو شغف ہوتا ہے اس عمل کے باب میں جیسی بھی روایت ہو اس کو قبول کرنے سے گریز نہیں کرتے. کوئی بھی روایت، وہ موضوع ہے وہ کیسی ہے اس سے ان کو مطلب نہیں ہے کہ نہیں، بس ختم ہو گیا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال کے باب میں بہت ساری ایسی چیزیں کیا ہو گئی؟ وجود میں آ گئی. بہرحال تو یہاں پر اس حدیث کے جملے کو اسی کو بیان کیا کہ یجری الکذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب. وبه قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون
قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثنا أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. تو ہمارے محدثین کے یہاں پر کتنا دلچسپ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک محدث فرماتے ہیں خلیفہ بن موسیٰ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک محدث کے پاس گیا، دخلت علی غالب بن عبید اللہ، غالب بن عبید اللہ کے پاس، فجعل یملی علی، تو میں ان کی مجلس میں بیٹھا تو انہوں نے مجھے احادیث کا املا شروع کروا دیا کہ بھئی چلو لکھو. کہا میں لکھنے لگا، حدثنی مکحول، تو انہوں نے روایت میں مجھے لکھوایا کہ مجھ سے مکحول نے بیان کیا. فأخذه البول، اور اچانک غالب بن عبید اللہ کو زور سے پیشاب لگی. فقام، تو وہ کھڑے ہو گئے. یہ بھی بڑے شانے تھے خلیفہ بن موسیٰ. فنظرت فی الکراسہ، تو کہا میں نے کہا ذرا دیکھیں ان کی کاپی میں کیا لکھا ہوا ہے. ایسا کر کر میں نے ان کی کاپی میں دیکھ لیا. فإذا فیہا حدثنی ابان، تو میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہے حدثنی ابان عن انس وابان عن فلان. کہا کہ ایک روایت کے بارے میں لکھا تھا، اس میں ابان نے بیان کیا انس سے، اور پھر واپس یہ بھی لکھا تھا ابان عن فلان. فترکتہ، تو فرماتے کہ میں وہاں سے، وہ بیچارے پیشاب کرنے گئے وہاں تک کہ میں چھٹی کر لیا وہاں سے. فترکتہ، میں نے ان کو چھوڑ دیا. وقمت، اور ان کی مجلس سے چلا گیا چھوڑ. کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے محدثین وغستے نہیں تھے کسی کو، وہ اچھے گمان کے ساتھ ان کے پاس چلے گئے اور جا کر ان کے پاس سے لکھنے لگے. اچانک ان کو لگی پیشاب. اب جب وہ پیشاب کرنے گئے تو ان کی نظر پڑ گئی ان کی کاپی پر. اب جب کاپی پر نظر پڑی تو دیکھا کہ یار سب گڑمڑ ہے اس میں. ایک ہی روایت کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ان ابان ان انس، پھر بات نیچے لکھا ان ابان ان فلان. کیا مطلب اس کا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے کہ یار دال میں کالا ہے، ان کے پاس بات صحیح لکھی ہوئی نہیں ہے. اب یہ کاپی میں سے بیان کر رہے ہیں، میں لکھ رہا ہوں اور ان کی کاپی کے ٹھکانے نہیں ہے. جو لکھا ہوا ہے اسی میں کچھ کا کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیسے؟ تو ان کو بولے بغیر اٹھے نہیں چلیں گے. وہ بولے بغیر اٹھ کے وہاں سے کیا ہو گئے. اس میں ضعیف اور کبھی موضوع روایت بھی نقل کر دیتے ہیں، لیکن اس سے جھوٹ کی شناخت میں کچھ کمی نہیں آتی. اس لیے کہ جھوٹ تو اخبار عن الشیء بخلاف ما هو کو کہا جاتا ہے، چاہے عمدن ہو چاہے سہون. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ خلاف واقعہ کسی چیز کی خبر دینا. اب اس میں عمد اور سہو کی شرط نہیں ہے. عمد اور سہو کی شرط چاہے عمدن ہو چاہے سہون ہو، جھوٹ ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں بول سکتے ہیں رفیان امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا نا، تو اگر یہ محدثین میں کچھ جائے تو چل جائے. ایسے کیسے چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. یہاں سہون چلے گا. تو ہر چیز دیکھو، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو یہاں کون سی کرنسی چلتی ہے؟ گانڈی ٹکلا روپیہ کیا چلتا ہے. اب اگر یہی روپیہ ہم جا کر نیپال میں دے دے تو چلے گا؟ نہیں چلے. تو یہ جو اصول بنائے تو اس کا ہر ایک کا اپنا دائرہ اور منطقہ ہوتا ہے. ہر اصول جہاں کا وہیں چلتا ہے، دوسری جگہ نہیں چل سکتا ہے. امریکہ کا ڈالر یہاں چلے گا؟ نہیں چلے گا. آپ بولے چلتا ہے، کیسے چلتا ہے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کا مستقل الگ بزنس ہے کہ وہ اپنے پاس سے لیتے ہیں، وہاں بھیج دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنے کو یا دوسرے دیتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ صراف ہے، ایکسچینجر. لیکن عام تو نہیں چلتا ہے نا. تو کہا ایسے ہی ہر چیز کے باب میں ہوتا ہے. تو روپیہ عن امتی الخطا والنسیان عبادت کے باب میں چل جائے گا، لیکن علم حدیث کے باب میں چلے گا نہیں. اس لیے کہ اس کا چلن یہاں پر نہیں.
ورنہ بہت ساری خرابیاں نازل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کراسہ سے کیا مراد؟ کہا کہ کراسہ کاغذوں کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملحق و ملصق ہو، یا تو رسم مقرر سے ماخوذ ہے، مکرس سے ماخوذ ہے۔ جب مٹی کو کسی چیز کے ساتھ جمع کر کے ملا دیتے ہیں تو عرب اس کو رسم مکرس کہتے ہیں، اس لیے کہ پہلے زمانے میں کاغذ پین وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے، تو کیا کرتے تھے مٹی کے اوپر کیا کرتے تھے چیزوں کو لکھ دیا کرتے تھے، تو اس کو رسم مکرس کہتے ہیں۔ یہ کراستن کی وجہ تسمیہ سمجھ میں آ رہی ہے آج۔ تو فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب کاغذ پر لکھا جانے لگا اور اس کو جمع کر دیا گیا تو اس کا نام بھی کراستن لکھ دیا۔ بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے، تھوڑی سی مناسبت ہے ادنا سی، کیا لکھنا، کیا مناسبت ہے لکھنا۔ تو جب مٹیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، تختیوں کے اوپر مٹی پر رسم بنا کر، یعنی نقش و نگاری کر کر، ارے بھائی مٹی پر بنائیں گے تو نقش و نگاری ہوگی نا، مٹی کو گیلا کرو آپ، اس کے بعد اس کے اوپر لکھو، تو اس کو لکھنا نہیں کہیں، اس کیا کہیں گے نقش کرنا۔ کیا کرنا؟ دیکھ اس میں ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں ندی کے کناروں وغیرہ کے اوپر وہ جو ریتی ہوتی ہے اس ریتی کے اندر میں چیزیں کیا کرتے رہتے ہیں بناتے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لکھنا بولتے ہیں نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں رسم کر۔ اسی کو کیا کہا جاتا تھا عربی زبان کے اندر میں؟ رسم مکرسن، وہ رسم جو مٹی کے اوپر خط کھینچ کر بنایا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال کراسہ کاپیوں کے لیے بھی ہونے لگا۔ اور بقول خلیل فراہیدی جو نحو، صرف اور لغت اور عربیت کے امام مانے جاتے ہیں، امام سیبویہ کے استاد ہیں، ایک کراس الغنم سے ماخوذ ہے۔ جب بکریاں کسی جگہ پر بار بار پیشاب کرتی ہے تو وہ جگہ سخت ہو جاتی ہے، تو عرب اس جگہ کو اکراس الغنم کہتے ہیں، اکراس الغنم۔ اب سوال پیدا ہو کہ مناسبت کیا ہے دونوں میں؟ مناسبت ہے۔ اب آپ کہیں کہ لا حول ولا قوت، کہاں ان کا بار بار پیشاب کرنا، جگہ کا ناپاک ہونا، اور کہاں کاپی میں قرآن اور حدیث کا لکھنا؟ ارے بھیا کسی بھی چیز کا جب نام رکھا جاتا ہے تو اس میں، اسی لیے میں نے آپ کو سمجھا اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر اور اشتقاق اوسط۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کلی مناسبت ضروری نہیں ہوتی ہے، دور سے تھوڑی سی بھی مناسبت کافی۔ اب اس میں کیا مناسبت ہے کہ جیسے ایک ہی جگہ پر اکراس الغنم جب بار بار پیشاب کرتی ہے بکری، تو بار بار پیشاب کرنے سے وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ سخت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اس سے پھر اس کے بعد جب سخت ہونے کے بعد پیشاب کرے تو پیشاب بھی اندر نہیں جائے گا، اس لیے کہ مٹی کی کیپیسٹی ختم ہو گئی، جاذبیت کی جو کیفیت وہ کیا ہو گئی، اب وہ پیشاب اس کے اوپر سے ایسا سرک جائے، کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے، اس کا اصل معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کا ٹھوس ہونا۔ کہا علم کو کاپیوں پر اسی لیے لکھا جاتا ہے تاکہ وہ ٹھوس انداز میں دماغ میں بیٹھ جائے، تاکہ وہ ٹھوس انداز میں دماغ میں کیا ہو جاوے۔ هذه هي المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي، معنی عرفی اور معنی لغوی میں یہ مناسبت کہ اس طریقے سے۔ تو کہا جیسے وہاں پر وہ ٹھوس اور مضبوط ہو گئی، کہا علم کو کاپیوں میں اسی لیے لکھوایا جاتا ہے کہ تاکہ انسان کا علم اسی طریقے سے کیا ہو جاوے، مضبوط اور ٹھوس ہو جاوے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، استعین بیمینک، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غالباً حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی اچھی اچھی باتیں بتلاتے ہیں لیکن بعض مرتبہ دماغ سے نکل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استعین بیمینک، اپنے یمین سے مدد لو، ای قیدھا بالکتابتی، یعنی اس کو لکھ لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ تو پھر انہوں نے لکھنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا، انہوں نے میرے سے زیادہ حدیث نقل کی اور میں نے کم کی، لیکن یہ علم سینہ بسینہ چلا۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص حضرت ابو ہریرہ سے آگے نہیں پڑھ سکے کتابوں کے باب میں جو حدیثیں نقل ہوئی اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس لکھا ہوا تھا، اور ہمارے قرن اول اور قرن ثانی میں پورا کے پورا مدار ہوتا تھا دماغ کے اوپر۔ یہ دیکھو نا لکھا ہوا، ذرا گڑبڑ دیکھی تو بھاگ گئے اٹھ کے، اب بھی گئے نا یہاں پر، تو ایسے ہی ہوتا تھا، وہ نہیں تھا۔ اسی لیے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کیا ہے؟ وہی قراصۃ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے۔
کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے جو لکھ کے رکھا تھا وہی ان کے بیٹے اور پوتے تک پہنچا. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی. تو یہ جد کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے. جد کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے. تو بعض محدثین نے ان کی کتابوں ان کی روایتوں کو نہیں لیا. امام مسلم نے، امام بخاری نے نہیں لکھا. کیوں؟ کہا کاپی سے، کہا نہیں سیدھا سیدھا حافظے سے لکھانے کا، کاپی میں لکھا ہوا نہیں چلتا ہے. تو ان کے یہاں پر وہ نہیں چلتا تھا، لیکن بعد میں جب لکھ دیا گیا تو اب لکھے ہوئے کا اعتبار ہونے لگا. تو بہرحال تو قراستن کو قراسہ اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے آدمی اپنے علم کو کیا بنا سکتا ہے؟ مضبوط بنا سکتا ہے.